وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان 10th کلاس کا دہم کلاس کا سمارٹ سلیبس کے مطابق ہم پہلا چیپٹر لے کے آج آئے ہیں۔ اس میں اب تک جتنے بھی شارٹ کوسچن، لانگ سوال سمارٹ سلیبس کے حوالے سے جو چیز آئی ہے پیپر میں، وہ ہم نے اکٹھی کر دی ہے اس کے اندر۔ اسی کے اندر سے ہی انشاءاللہ العزیز 10th کلاس کا پیپر دیا جائے گا۔ معروضی بھی اور مختصر سوالات اور لانگ سوال بھی۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری گارنٹی ہے انشاءاللہ العزیز کہ کوئی بھی سوال کسی طرح کا اس کے باہر سے انشاءاللہ العزیز سے نہیں دیا جائے گا۔ یہ پاک اسٹڈی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10th کلاس کی سمارٹ سلیبس کے مطابق اسلامیات لازمی کے بھی ہم نے اپنے چینل کے اوپر لیکچر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو تمام لیکچر مل جائیں گے۔ پہلا چیپٹر ہے مطالعہ پاکستان کا تاریخ پاکستان کے حوالے سے۔ اس میں پہلے چیپٹر میں سے جو شارٹ سلیبس میں چیزیں پڑھائی گئی ہیں بچوں کو، وہ لیبر اصلاحات ہے، زرعی اصلاحات، 73 کا آئین اور 77 سے لے کے 88 کے درمیان پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو، پاکستان بطور ایٹمی طاقت، لوکل گورنمنٹ پلان 2000، انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت۔ یہ پہلے چیپٹر کا سمارٹ سلیبس ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو آئے ہم پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں، لیبر اصلاحات۔ اس میں سب سے پہلے لیبر اصلاحات میں سے معروضی ہے وہ ہم حل کریں گے، اس کے بعد اس کے اندر جو شارٹ سوال ہیں ان کو ہم کریں گے۔ بھٹو حکومت نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ ہم نے جواب نیچے سارے اکٹھے بھی کر دیے ہیں، عزیز طلباء آپ وہاں پہ جواب دے سکتے ہیں۔ بھٹو حکومت نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کب کیا؟ اس کا جواب ہے 10 فروری 1972 کو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی لیبر اصلاحات کے تحت مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے قائم کیا گیا صنعتی روابط کمیشن۔ ذوالفقار بھٹو کی لیبر اصلاحات کے تحت مزدوروں سے ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی کر دی گئی؟ 48 گھنٹے۔ بھٹو لیبر اصلاحات کے مطابق کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے تعلیم کا انتظام ہوگا میٹرک تک۔ یہ لیبر اصلاحات میں سے جو اہم معروضی اب تک پیپر میں آ چکی ہیں یا متوقع ہیں وہ ہم نے یہاں پہ اکٹھی کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں لیبر اصلاحات میں سے شارٹ سوالوں کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کی اصلاح کے لیے کیا قوانین بنائے؟ مختصر لکھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی سی 2 لیبر اصلاحات لکھیں۔ یہ دیکھ لیں آگے، یہ مختلف بورڈ کے اندر یہ سوال کئی دفعہ آ چکا ہے۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتہ میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو معاوضہ دینے کی شرط عائد کر دی گئی۔ ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ، گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی اور یہ مالکان کے ذمہ ہوگی۔ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں دی جائیں گی۔ ہر کون کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا۔ سوال نمبر 2، بھٹو حکومت نے لیبر پالیسی کا اعلان کب کیا اور اس پالیسی سے مزدور کو ہونے والے فائدے لکھیں۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے تحت مزدوروں کو ہونے والا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اسے سال میں ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ بھٹو حکومت نے مزدوروں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ دیکھیں یہ مختلف بورڈ کے اندر یہ شارٹ سوال کئی دفعہ آ چکا ہے۔ ٹریڈ یونین کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔
شاپ اسٹیوارڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ بھٹو حکومت نے مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے کیا کیا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں لاہور بورڈ کے اندر، ڈی جی خان بورڈ کے اندر، راولپنڈی بورڈ کے اندر یہ سوال آ چکا ہے۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کو روکا جا سکے۔ برطرفی کا مطلب ہٹانا، ملازمت سے برخاست کر دینا۔ اس کے بعد ہے زرعی اصلاحات، یہ دوسرا ٹاپک ہے ہمارے سمارٹ سلیبس کے مطابق۔ زرعی اصلاحات میں جو سب سے پہلے معروضی آ رہی ہیں ہم ان کو حل کریں گے، اس کے بعد ان کے شارٹ سوال کو بھی حل کیا جائے گا۔ ذوالفقار بھٹو کی زرعی اصلاحات کے تحت زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور ڈیش ایکڑ برانی زمین مقرر کی گئی۔ 300 ایکڑ برانی کا مطلب ہے جو بارشوں سے زمین سیراب کی جاتی ہے۔ مارچ 1976 تک زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی 15 لاکھ ایکڑ۔ بھٹو حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطاعات ٹکڑوں کو حصوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کس نام سے سکیم بنائی؟ اشتمال اراضی کے نام سے۔ اشتمال اراضی کا مطلب ہے زمین کو اکٹھا کرنا، مختلف جگہوں پہ بٹی ہوئی زمین کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا۔ بھٹو حکومت کی زرعی اصلاحات کے تحت تمام مالیہ اور آبیانہ ادا کریں گے زمیندار۔ یہ زمین کے اوپر جو ٹیکس وغیرہ آتا ہے یا نہری جو پیسے آتے ہیں وہ زمیندار ادا کرنے کے پابند ہیں، نہ کہ مزارعین۔ تو اس میں آپ دیکھیں عزیز طلبہ، یہ معروضی کتنی مشہور ہے، یہ تمام بورڈ کے اندر یہ معروضی آئی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ والی معروضی بھی تمام بورڈ کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ لاہور بورڈ کے اندر، فیصل آباد بورڈ کے اندر یہ پہلے سابقہ پیپروں میں معروضی آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہیں زرعی اصلاحات کے مختصر سوالات 2014 سے لے کے 20 تک جتنے بھی آئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی؟ دیکھیں یہ تمام بورڈ کے اندر یہ سوال آ چکا ہے، اس لیے ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے پیپر بھی انشاءاللہ ہماری انہی لیکچر کے اندر سے ہی دیے جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری 300 ایکڑ برانی زمین مقرر کی۔ زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارعین کھیتی باڑی کرنے والے زمینوں پر اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ بلا معاوضہ ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا، بغیر پیسہ لیے ان کو زمینیں تقسیم کر دی گئی۔ ذوالفقار بھٹو کے دور حکومت کے کی گئی زرعی اصلاحات کے کوئی سے دو نکات لکھیں۔ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ برانی مقرر کی گئی۔ زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی ان کو یہ ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔ کسی بھی شخص کو استبل، مویشی، فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بھٹو زرعی اصلاحات کے تحت مالیہ اور آبیانہ کون ادا کریں گے؟ یہ سوال بھی بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ذوالفقار بھٹو کے دور حکومت میں کی گئی اصلاحات کے تحت شکار گاہیں کس کی ملکیت میں ہوں گی؟ تمام شکار گاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکار گاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں۔ بھٹو دور حکومت میں کسانوں اور زمینداروں کو قرضے کیوں دیے گئے؟ ٹریکٹر اور دوسری مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے گئے۔ یہ سوال بھی تقریباً تمام بورڈ کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو، عزیز طلبہ یاد رکھیں یہ لانگ سوال 1973 کے آئین کا اہم پہلو بہت ہی اہم ترین لانگ سوال ہے اس چیپٹر کے، اور ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ اس دفعہ بورڈ کے اندر یہ لانگ سوال لازماً پیپر میں دیا جائے گا۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک کا سربراہ کون ہوگا؟ 1973 کے آئین کے تحت ملک کا سربراہ صدر ہوگا۔ صدر پاکستان کو اختیارات تفویض کیے گئے۔ 1973 کے آئین کے مطابق قومی زبان ہوگی اردو۔ 1973 میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا۔ یہ دیکھنے عزیز طلبہ بہت مشہور موضوع ہے،
تمام بورڈ کے اندر یہ معروضی آ چکی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ ایوانوں پر مشتمل ہوگا، 2 ایوانوں پر۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد مقرر کی گئی 5 سال۔ قومی اسمبلی ارکان پر مشتمل ہے، 342 ارکان پر مشتمل ہے قومی اسمبلی۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے، تمام بورڈز کے اندر آ چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے کل ممبران کی تعداد ہے 446۔ یہ 1973 کے آئین کے حوالے سے جو معروضی تھی اہم، وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہیں 1973 کے آئین کے اندر جو مختلف پیپر میں شارٹ سوال آئے ہوئے ہیں، مختصر سوال آئے ہوئے ہیں 2014 سے لے کے 2020 تک۔ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ 1973 کے آئین میں پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس کے ملحقہ ملے ہوئے علاقے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ 1973 کا آئین کتنی دفعات اور حصوں پر مشتمل ہے؟ 1973 کا آئین 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے 4 آئینی اداروں کے نام لکھیں۔ یا یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت کون سے 4 آئینی ادارے تشکیل دیے گئے، ان کے نام لکھیں۔ قومی مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کونسل، الیکشن کمیشن۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کا پورا نام 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ 2 ایوانی مقننہ سے کیا مراد ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زینی قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے، یعنی سینٹ کی میعاد 6 سال ہوتی ہے، قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ ارکان کی تعداد 104، قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے۔ 1977 سے لے کے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے جو کوششیں کی گئی ہیں ان پر نوٹ لکھیں۔ اس میں سے جو معروضی ہے ہم پہلے وہ حل کریں گے۔ حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا 1979 کو۔ ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے 2.5%، 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے ہر سال رمضان کے مہینے میں جن کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص پیداوار کا عشر وصول کی جاتا ہے 10%۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی اسناد کو MA کے برابر قرار دیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئیں، صلاۃ کمیٹیاں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی معروضی اس لانگ سوال سے جو آتی ہے، عام یا آ چکی ہے پہلے پیپروں کے اندر۔ اب اس کے اندر سے جو اہم شارٹ سوال ہیں وہ ہم حل کریں گے۔ زکوٰۃ و عشر کے نظام پر نوٹ لکھیں۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمان سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کی جاتا ہے جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ اس میں یہ صاحب نصاب لفظ آیا ہے، اس کی ہم وضاحت کر دیں ساتھ ساتھ۔ ہر وہ انسان، ہر وہ بندہ، اس کے پاس کم از کم مالیت جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ مثلا 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر رقم، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کی رقم بن جائے، اس کے برابر اگر کسی بندے کے پاس رقم ہے اور سال بھی اس کے اوپر گزر جائے تو اس میں سے اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی۔
عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات کو پھر دہرا دیں، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو ہمارے چینل جوائن کرنے کی دعوت بھی دیں، یہ ہماری محنت کا صلہ ہوگا۔ احترام رمضان آرڈیننس کیا ہے؟ ضیاء کے دور میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے تحت رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے تک سزا دی جا سکتی ہے۔ ضیاء الحق نے اسلام کے نفاذ کی جو کوششیں کی ان میں سے کوئی سی 2 روشنی ڈالیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ و عشر کا نظام مقرر کیا گیا۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین تقسیم کی جاتی ہے۔ سالانہ دری پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 کو شروع ہوا۔ اسلامیات مطالعہ پاکستان کی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازم قرار دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ یعنی جوڑنے کے لیے اٹھایا گیا۔ نفاذ اسلام کے لیے جنرل ضیاء الحق کے 2 اقدامات لکھیں یا نفاذ اسلام کے سلسلے میں ضیاء الحق کے 2 اقدامات درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کیا گیا، احترام رمضان آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ وہیں سوال ہے، کچھ تبدیلی کے ساتھ یہ مختلف پیپر میں آیا ہوا ہے، جیسے جیسے جو مختلف سوال پیپر میں آئے گا ہم اس کا جواب بھی الگ الگ کر کے لکھتے جائیں گے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کب اور کہاں قائم کی گئی؟ بہت مشہور سوال ہے۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے 1981 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ یہ تھے اس ٹاپک میں سے شورٹ سوال۔ آگے ٹاپک آ گیا پاکستان بطور ایٹمی طاقت۔ پاکستان ایٹمی قوت کب بنا، کیسے بنا، یہ اس کے اندر ساری تفصیل ہم بیان کریں گے۔ یوم تکبیر منایا جاتا ہے 28 مئی کو۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 کو۔ یہ دیکھیں عزیز طلبہ، یہ معروضی کتنی مشہور ہے، بہت سارے بورڈ کے اندر یہ دونوں معروضی آ چکی ہیں، اس لیے ایسی معروضی کو اچھی طرح ازبر کریں، ان کو یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم دعوے سے کہتے ہیں، گارنٹی سے کہتے ہیں کہ بورڈ کا آئندہ آنے والا پیپر وہ ہمارے انہی لیکچر میں سے ہی انشاءاللہ العزیز بنایا جائے گا۔ کس وزیر اعظم کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے؟ میاں نواز شریف کے دور میں۔ بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کب کیا؟ 1974 کو۔ پاکستان نے کراچی میں ایٹمی بجلی گھر قائم کیا 1972 آنا چاہیے، ویسے 1972 اب نئی جو کتاب آئی ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ چینج کر دیا گیا ہے، بدل دیا گیا، 1972 بہتر ہے۔ پاکستان دنیا کا ایٹمی ملک ہے 7واں، یعنی 7ویں نمبر پہ پاکستان دنیا کا ایٹمی ملک ہے۔ ایٹمی پروگرام، جوہری پروگرام کے حوالے سے جو اہم شورٹ سوال ہیں ان کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی جوہری توانائی کی وضاحت کریں۔ پاکستان نے 1998 میں 7ویں ایٹمی ملک بننے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ پاکستان کے لیے خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اگرچہ ایٹم بم بنانے کی تیاری ذوالفقار بھٹو، ضیاء الحق بینظیر بھٹو کے دوران موقوف ہوتی رہی، لیکن ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو کیے گئے، اس لیے اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کب اور کہاں کیا؟ بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ 1974 میں راجستھان کے صحرا میں کیا۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب اور کہاں کیے؟ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی کے پہاڑوں میں 7 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ 1999 میں ڈاکٹر قدیر خان نے کیا دعویٰ کیا؟ 1999 میں ڈاکٹر قدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ BJP پارٹی نے کب اور کہاں ایٹمی دھماکے کیے؟ 1998 میں بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی، یعنی حکومت میں آ گئی، تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران یعنی راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاگی کے پہاڑوں میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ یہ اگلی لائن عزیز طلبہ رہنے دیں، کافی لمبا سوال ہو گیا ہے، یہ لائن کر لیں۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ قوم ہر سال یہ دن پورے جوش و خروش سے مناتی ہے۔
آگے ہے لوکل گورنمنٹ پلان 2000۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ مخصوص ہوتا ہے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تحصیل کونسل کی کل تعداد کا 5% حصہ مخصوص ہے اقلیتوں کے لیے۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 16% حصہ مخصوص ہوتا ہے کسانوں کے لیے۔ میونسپل آفیسر کے متحد آفیسر کام کرتے ہیں 4۔ اس میں عزیز طلبہ دیکھیں یہ والی جو معروضی ہے انشاءاللہ یہ ان پیپروں کے اندر دی جائے گی، یہ بہت ہی مشہور ترین معروضی ہے اس ٹاپک میں سے۔ اس ٹاپک میں سے اہم شورٹ سوال، لوکل گورنمنٹ پلان 2000 کی وضاحت کریں۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے 12 اکتوبر 1999 کو حکومت سنبھالنے کے بعد مقامتی حکومت نے واضح تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح تک منتقل ہو سکے۔ یونین کونسل کے 2 فرائض تحریر کریں۔ یونین کونسل کے 2 فرائض، اپنی حدود کے اندر سیکورٹی کا انتظام کرنا، بنیادی نوعیت کے فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازعات مسائل کو حل کرنا، مقامی سطح پر ٹیکس لگانا۔ پاکستان میں مقامی حکومتوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 حصوں میں، یونین حکومت، تحصیل حکومت، ضلعی حکومت۔ تحصیل کونسل کے 2 فرائض، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ دہی و شہری منصوبہ بندی۔ یہ لفظ ایکسٹرا ڈالا گیا ہے عزیز طلبہ، یہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یونین کونسل سے کیا مراد ہے؟ یونین کونسل، یونین ناظم، یونین نیب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے ارکان کی کل تعداد 15 ہوتی ہے۔ ضلع حکومت کے 2 فرائض تحریر کریں۔ ضلع حکومت ضلع کے قواعد و ضوابط بناتی ہے، ضلع کی حدود کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے۔ آگے ٹاپک آ گیا ہے انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت۔ جنرل پرویز مشرف نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا 2002 میں۔ 2002 میں درست جواب ہے۔ 2013 کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی مسلم لیگ نون نے۔ امیدوار کا پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا BA۔ اس کے بعد اس ٹاپک میں سے شورٹ سوال، امیدواروں کے لیے BA کی شرط کس الیکشن میں قرار دی گئی؟ یہ دیکھیں بہت مشہور سوال ہے، یہ بھی صفا اسکول کے بورڈ کے پیپر میں دیا جا سکتا ہے۔ امیدواروں کے لیے BA کی شرط 2002 کے انتخابات میں لازمی قرار دی گئی۔ 2003 میں ARD نے وائٹ پیپر کیوں شائع کیا؟ 2003 میں ARD اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کرنے، مشرف حکومت کی داخلی، خارجی یعنی اندرونی بیرونی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے کس شرط پر 2008 میں انتخابات کروائے؟ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا کہ پہلے موجود اسمبلی تحلیل ہونے سے قبل انہیں پھر اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کریں۔ یہ تھے مختلف ٹاپک سے جو سوالات آئے ہیں وہ اس کے اندر ہم نے حل کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر مشقی سوالات کو بھی حل کریں گے، مشقی معروضی کو بھی حل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے چیپٹر جو سمارٹ سلیبس کے مطابق جو لانگ کوسچن ہیں انشاءاللہ العزیز ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں۔